السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست اسامہ اور آج آپ کی خدمت میں ایک اور زبردست واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ سعودیہ کا ہے۔ ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کے شادی کی، چونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کے فلپینی کسی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا، وراثت میں ان کو بھی حق دینا۔ ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ لکھوا دیا اور حکم دیا فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ تو بڑا بیٹا والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپین پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس تنگ سی گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی بیوی تھی انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، ہاں میں وہی عورت ہوں جن کو تم تلاش کر رہے ہو اور مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گیا۔ تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپین روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا، ماں جی آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانا خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا، وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنی وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے۔ البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا اور اپنے دوسرے بھائیوں کو ساری باتیں بتائیں، تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور سب نے مل کر چندہ جمع کیا۔ اس ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثت رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہے، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو توشہ آخرت بیچنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے کے لیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔